واما دلیل العقل فلہ شکلان، عقل کے ذریعے سے حجیت خبر واحد پر دلیل پیش کرنے کے دو طریقے، دو صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی بول پائے گا؟ حجیت خبر واحد پر کیسے استدلال کیا جائے. پہلے انہوں نے قرآن سے پیش کیا، پھر روایت سے پیش کیا. ٹھیک ہے، اب عقل سے پیش کر رہے ہیں. پہلی صورت یہ ہے استدلال کی مولانا کہ وَيَتَلَخَّصُ فِي الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى حُجَّةِ الرِّوَایَاتِ الْوَاصِلَةِ إِلَيْنَا عَنْ طَرِیقِ الثِّقَاتِ مِنَ الرُّوَاةِ بِالْعِلْمِ الْإِجْمَالِی، کہ خلاصہ ہوتا ہے استدلال میں حجیت روایات، وہ روایات جو ہم تک پہنچی ہیں، عن طریق الثقات من الرواة بالعلم الاجمالی، ثقہ راویوں کے ذریعے سے، علم اجمالی کے ذریعے سے. مطلب کیا؟ استدلال جو ہوتا ہے وہ علم اجمالی کے ذریعے سے ہوتا ہے. ثقہ راوی حضرات ہیں، ٹھیک ہے، راویان ثقہ سے ہم تک کچھ روایتیں پہنچی ہیں، ہمیں علم اجمالی ہے کہ جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں اس میں بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں جو صحیح ہیں. وہ بیان ہو، اس کی توضیح اور بیان یہ ہے کہ انا نعلم اجمالا، ہم اجمالا جانتے ہیں، بصدور عدد کبیر من هذه الروایات عن المعصوم علیہ السلام، جو راویوں سے ہم تک روایت پہنچی ہے چار 500 1000 10 جتنی بھی روایتیں ہیں، جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں نا راویوں کے ذریعے سے، اس میں بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ جو معصوم سے واقعاً صادر ہو گئی ہیں. ٹھیک، والعلم الاجمالی منجز بحکم العقل کا کالعلم التفصیلی علی ما تقدم فی الحلقۃ السابقہ. جیسا کہ حلقہ ثانیہ میں گزر چکا ہے، علم اجمالی منجز ہے علم تفصیلی کے طریقے سے. آپ کو اگر یہ پتہ ہے کہ یہ نجس ہے تو پینا حرام ہے، یہ ہے علم تفصیلی، یہ نجس ہے. ٹھیک ہے، اگر پی لیا تو گنہگار ہے، تنجس آور ہے آپ کا، یہ علم تفصیلی ہے. علم اجمالی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان دو میں